ریاست کو کیا کرنا چاہیے کہ آج 5ویں دن پر تھوڑی سی شرم کر کے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان بوڑھی ماؤں سے بیٹیوں سے بات کرنے آتی، ان سے ان کے مطالبات پوچھتی، لیکن آج 5ویں دن پر یہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج پھر سے اسلام آباد کے ادھر F6 سیکٹر کے تمام چاروں اطراف سے انہوں نے خاردار تارے لگائے ہوئے ہیں، بیریئر لگائے ہوئے ہیں، اور جب ہم اس طرف آئے ہیں ادھر مظاہرہ کرنے کے لیے، کیونکہ ادھر کوئی ہماری آواز نہیں سن سکتا جہاں انہوں نے لاسٹ بیریئر لگایا ہوا ہے، تو ادھر انہوں نے بسز کھڑی کر دی ہیں تاکہ کوئی سڑک پر بھی ان کو دیکھ نہ سکے، ان کی فریاد سن نہ پائے۔ تو ریاست جس طرف چل رہی ہے یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے کہ ریاست پرامن لوگوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ خانزادہ صاحب یہ بتائیے کہ آج یہاں ایک تو یہاں سیاسی قیدیوں کے حوالے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ آج صبح سردار اختر مینل سے ہماری بات ہوئی تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ ایئرپورٹ پہ روکا گیا، ECL میں نام ڈالا گیا، تو یہ صرف مزاحمت کرنے والی چند آوازیں ہیں یا جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی رویہ اب رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اختر مینگل صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا استعفیٰ بھی اسی بابت تھا کہ وہ ان لوگوں کے سامنے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ خود کہتے تھے کہ میرے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ میرے حق کے لیے، آپ ہمارے حقوق کے لیے کیا کر رہے ہو، کیونکہ جس دن اس نے استعفیٰ دیا تھا اور اسمبلی کے پریس گیلری میں پریس کانفرنس کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے میں ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو آج ان کی جو وائف ہے وہ بڑی ایک کرٹیکل کنڈیشن میں ہے اور دبئی میں ہاسپٹلائزڈ ہے، اور وہ صرف جا کے ان کی عادت کے لیے جا رہے تھے۔ ظاہر سے انہوں نے 2-3 مہینے ادھر بلوچستان میں بھی گزارے تھے، اور یہ شرم کی بات ہے کہ وداؤٹ اینی نوٹس ٹو ہیم صرف جا کے ایئرپورٹ پر ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کا نام ECL پہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو ہم ان رویوں کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بدترین فسطائی دور سے گزر رہا ہے۔ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے، جس طرح ایمان نے کہا، یہ پرامن نہتے لوگ آئے ہیں، ان کے پاس کون سی گولیاں ہے اور کون سے بندوق لے کے آئے ہیں، پرامن طریقے سے آئے ہیں، خواتین ہیں، یعنی ریاست اب خواتین سے بھی، نہتے خواتین سے بھی ڈر رہی ہے۔ شرم کا مقام یہ ہے، اور میں آج پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی بہت ایک مجرمانہ خاموشی ہے اس سارے ایشو کے اوپر۔ اگر ہم صرف سینٹ کھیلتے رہیں گے، قومی اسمبلی کھیلتے رہیں گے، تو ہمیں بتائے کہ ابھی تک جو یہ پارلیمنٹ جس کو ہم جعلی پارلیمنٹ سمجھتے ہیں، جب سے وہ اپنے وجود اس نے وہ کیا ہے، ظہور میں آئی ہے، اب کیا کیا ہے اس نے ماسس کے لیے، ان محکوم مظلوم قوموں کے لیے کیا خدمات ہے اس پارلیمان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو تالے لگانے چاہیے۔ یہ سارے جو ہے نا، یہ ان سارے نظام کے بینیفیشری ہے، اور یہ لوگ نظام کے وکٹمز ہیں۔ ہم ان وکٹمز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے پرزور مطالبہ ہے ساری سیاسی جماعتوں کا کہ وہ دینی مذہبی سیاسی جماعتیں ہو، دوسری قوم پرست سیاسی جماعتیں ہو، جتنی بھی ہے، آئے ان محکوم مظلوم قومیتوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ ہے پاکستان۔ اگر ہم اس پاکستان کو آج بچانے میں ناکام رہے تو خدا نخواستہ پاکستان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کوئی معمول سا جھٹکا بھی یہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم بار بار کہہ رہے، خیبر پختونخوا کی حالات دیکھے کہ خودرو تحریکیں چل پڑی ہے۔ آج میرے علاقے دیر کنبڑ لور دیر میدان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ امن کے لیے نکلے ہیں۔ کل باجوڑ میں نکلے تھے، پرسوں میران شاہ میں نکلے تھے، جنوبی وزیرستان میں نکلے تھے۔ کہاں جائیں گے یہ لوگ اب ریاست سے سوال کر رہے ہیں۔ ہماری بہنیں مائیں بلوچستان سے آئی ہے اپنے جگر گوشوں کا فریاد لے کے، ریاست بتانے سے قاصر ہے، ریاست کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور سچ کا راستہ روکنے کے لیے کبھی بسز کھڑے کر دیتے ہیں، کبھی راستہ روک لیتے ہیں، کبھی ان کے اوپر پانی بند کر دیتے ہیں، کبھی ان کو ہراساں کرتے ہیں۔ آج جس طرح دھکے دیے انہوں نے، ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کی اپنی مائیں بہنیں نہیں ہے؟ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت یزیدیت کا راج ہے، فرعونیت کا راج ہے، لاقانونیت کا راج ہے۔ آئین کو معطل کیا ہے، بوٹو تلے روندا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی حق حکمرانی، اپنی حاکمیت کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ دیں گے۔ میرے آپ کے توسط سے ساری سیاسی جماعتوں سے کہ آئے ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرے، اظہاری ہمدردی کرے۔ اس سے بڑا کوئی قومی فریضہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کو آج مین سٹریم میں ان کی آواز نہیں سنیں گے، ان کو انگیج نہیں کریں گے، ان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھیں گے، تو خدا نخواستہ پاکستان ایک بہت بڑے حادثے کا متحمل ہوگا، جس کا پھر کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا۔ آج جو اپنے آپ کو حکمران کہہ رہے ہیں، یہ طاقت کے، اور کون سی طاقت ہے ان کے پاس؟ یہ جو کیمرہ ادھر لگا ہے، وہاں سے کوئی کرنل جا کے پیچھے سے دھکیل رہے، سب کچھ مانیٹر کر رہے، یہ تو سارے ان کے اہلکار بیٹھے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے یہ یہ غیر انسانی رویہ ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، لیکن غیر انسانی رویہ۔ بھائی خواتین سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کرنے دیں ان کو احتجاج،
چیخنے چلانے دے، وہ یہ بھی نہ کرے، آپ ان کو مارے بھی، وسائل کے اوپر بھی قبضہ کرے، ان کے شناخت کو بھی مسخ کرے، مسخ شدہ لاشیں بھی مرابط ہو، اور پھر کوئی احتجاج کرنے بھی نہ آئے، فریاد کرنے بھی نہ آئے، تو ہمارا الحمدللہ ضمیر زندہ ہے. یہ چند گنے لوگ جو ادھر کڑے ہیں ان کا ضمیر زندہ ہے، اور ہم باقی ماندہ پاکستان کے ضمیر پر دستک دے رہے ہیں، ہم ریاست کے ضمیر پر دستک دے رہے ہیں کہ آئے اور ان کا ساتھ دیں. اچھا ایمان، وے فارورڈ کیا ہے؟ پولیٹیکل پرزنر کس طرح کے ہیں اور کہاں رکھیں گے؟ آسان الفاظ میں کیا کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، پہلے تو 3 مہینے کے لیے ایم پی آرڈر کے تحت انہیں رکھا گیا تھا، ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور باقی بی وائی سی کی قیادت کو جیل میں پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر کے تحت، اور پھر اب انہیں کبھی کسی ایف آئی آر میں 10 دن کا ریمانڈ، پھر 15 دن کا ریمانڈ، تھانے سے انہیں شفٹ کیا جاتا ہے، فیملیز کو ان تک کوئی رسائی نہیں حاصل. تو ہم بھی یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ریاست کیا چاہ رہی ہے یہ جھوٹے پرچے کر کے، جھوٹے کیسز کر کے، کیا چاہ رہی ہے کہ جو پرامن آوازیں اگر انہیں آپ قید کر دیں گے تو کس کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کریں گے؟ جو پہاڑوں پر ہے وہ آپ سے نہیں ڈائیلاگ کریں گے، تو آپ ڈائیلاگ ان سے کریں گے جو آپ کی ریاست کو مانتے ہیں، جو آپ سے فریاد کرتے ہیں، جو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. تو برائے مہربانی آ کر ان کی بات کوئی سن لے، ان کے جو ڈیمانڈز ہیں، مطالبات پر عمل درآمد کرے، تاکہ پاکستان کے مستقبل کو کوئی خطرہ نہ ہو. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے کہ آپ کتنے یہ پرزنر ہیں جن کے لیے آپ آئے ہیں، اور ان کے پیچھے کتنے افراد ہیں جن کو گرفتار کیا ہے، انہیں جبری گمشدگی کا شکار کیا ہے؟ جو بی وائی سی کے لیڈران ہیں میری بہن سمیت، وہ ٹوٹل کوئٹہ میں 6 ہیں، بند ہے، جن میں بیبرگ ہے، شاجی ہے، اور ماما غفار ہے، اور فیمیلز میں بیبو ہے، گلزادی ہے، اور ڈاکٹر مارنگ ہے. اور ایک اب میں ہے عمران بلوچ ہے، گڈانی میں. انہیں بھی 3 MPO کے تحت پہلے بند کیا گیا. جب 3 MPO ان کا ختم ہو گیا تو انہیں FIR پہ گرفتار کیا گیا. جب انہوں نے FIR پہ بیل لے لی تو دوبارہ ان کے اوپر 3 MPO کا کیس لگایا گیا. ہم ان سب کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور دوسرا ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ بلوچستان میں جتنی بھی جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، 6 مہینوں سے اضافہ ہو چکا ہے جبری گمشدگیوں میں، ان کو ختم کیا جائے، اور جتنے بھی پہلے سے جبری طور پر لاپتہ افراد ہیں انہیں رہا کیا جائے. ہمارے مطالبات یہی ہے، اور ہم ان مطالبات کو لے کر آئے ہیں یہاں پہ. یہ MPO کے تحت مسلسل گرفتار کر رہے ہیں، تو یہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک مرتبہ رہا ہوتے ہیں دوبارہ کسی اور مقدمے میں ڈال دیتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. رانی میں انہیں بھی 3 MPO کے تحت پہلے بند کیا گیا. جب 3 MPO ان کا ختم ہو گیا تو انہیں FIR پہ گرفتار کیا گیا. جب انہوں نے FIR پہ بیل لے لی تو دوبارہ ان کے اوپر 3 MPO کا کیس لگایا گیا. ہم ان سب کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور دوسرا ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ بلوچستان میں جتنی بھی جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، 6 مہینوں سے اضافہ ہو چکا ہے جبری گمشدگیوں میں، ان کو ختم کیا جائے، اور جتنے بھی پہلے سے جبری طور پر لاپتہ افراد ہیں انہیں رہا کیا جائے. ہمارے مطالبات یہی ہے، اور ہم ان مطالبات کو لے کر آئے ہیں یہاں پہ. یہ MPO کے تحت مسلسل گرفتار کر رہے ہیں، تو یہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک مرتبہ رہا ہوتے ہیں دوبارہ کسی اور مقدمے میں ڈال دیتے ہیں؟ جی بہت شکریہ.